بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک میسیج آیا کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن مسئلہ فلسطین جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اپنی کوئی رائے دیں۔ تو سر میری بھی مسئلہ فلسطین میں جو رائے ہے وہ سب کے ساتھ ہی ہے، جیسے سب بڑے علماء کا جو حکم ہے یا جتنے بھی ہمارے مسلم اسکالرز نے جو بیان کیا ہے، سب کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہے۔ جب جو بھی لوگ بیان کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے کہ ہم کو ایز اے اسٹیٹ سب لوگوں کو مل کے، مسلم نیشن کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہم پاکستان کو زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم مسلمانوں میں ہم ہی ہیں جو ایٹمی پاور رکھتے ہیں، سب کچھ میں سب کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم قرآن پہ تدبر کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھی وہ اللہ کی منتخب قوم میں سے تھی۔ منتخب قوموں میں سے ایسے تھی کہ سب سے زیادہ جو پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل پہ آئے۔ اللہ نے جو معجزے دکھائے سب سے زیادہ اسی قوم پہ دکھائے۔ من و سلوہ ان پہ اتارا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا اللہ پاک کا، اور بھی پھر پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا ان پہ۔ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی مسجدیں ان سے چھین لی گئی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا، ان کو غلام بنا لیا گیا کہ اینٹ سے اینٹ عبادت گاہوں کی بجا دی گئی۔ ان کے جو صحیفے تھے وہ ان سے چھین لیے گئے۔ تو ان پہ مطلب اتنے زیادہ ظلم ہوئے، ان کی نسل کشی کی کوشش کی گئی، اور وہ ایک غلامی کی زندگی گزاری ایک بڑا عرصہ انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں جب قرآن کو آپ پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے جن لوگوں نے ظلم کیا ان پہ، ان کو اللہ پاک نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے ان کو کہا، بنی اسرائیل کو، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا، تمہیں جو اللہ نے جو احکامات بتائے تھے تم نے وہ پورے نہیں کیے، تم اخلاق کی پستی میں آ گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو متنبع کیا، بنی اسرائیل کو، کہ تم اگر اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھتے، تم اللہ کو نہ چھوڑتے تو تمہارے ساتھ ایسے کبھی نہ ہوتا۔ تو سر آج جب میں اسلام میں ہم مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو سر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہمیں جو ہمارے نبی نے جو احکامات دیے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ہمارے لیے عملی نمونہ، ہم نے اس کو فالو نہیں کیا۔ ہم نے جو اخلاقیات ہم میں ہونی چاہیے تھی ہم نے وہ چھوڑ دی۔ ہمیں جو دین کی دعوت پہ کام کرنا چاہیے تھا، جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، جو زندہ تعلق، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ تو سر اگر وہ ساری چیزیں ہم میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ سر ہمارے معاملات سارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ہمارے ساتھ اللہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو اگر ہسٹری ساتھ ایڈ کر دوں، آپ بائبل پڑھیں۔ بائبل کا جو سموئیل چیپٹر ہے، جو بک آف سموئیل کے چیپٹر 1، چیپٹر 7، چیپٹر 11، ان میں ڈسکس ہوا ہے جو فلسطین کی اور ان کی بنی اسرائیل کی جنگ تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس وقت 3 لاکھ کی تعداد میں تھے، اور جو فلسطین تھے وہ 30,000 تھے۔ تو جب ان کی جنگ ہوئی تو بنی اسرائیل جو تھے یہ لوگ ہار گئے۔ ان کی جو صحیفوں کا جو صندوق تھی، وہ جس کو یہ بہت زیادہ اہمیت تھی ان کے ہاں، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، وہ سب کچھ صندوق میں تھا، اور اس کو وہ قبلہ کی اہمیت دیتے تھے، وہ ان سے چھین لی گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، حالانکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو سموئیل ہے، سموئیل علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ کے بعد کے نبیوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے جب وہ آئے، انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑا، تم نے اللہ کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسے ہوا۔ تو بنی اسرائیل 20 سال تک نوحہ کرتے رہے اپنی اس پستی کا، اس جنگ جو انہوں نے ہاری تھی اس کا۔ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام آئے، ان کی وجہ سے انہوں نے کچھ اخلاقی بہتری ہوئی، انہوں نے ان کو اللہ کی طرف لگایا، انہوں نے دوبارہ عبادت شروع کی، انہوں نے اپنے جو شریک اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، وہ چاہے لوگ ہوں چاہے بت ہوں، کوئی بھی ہو، انہوں نے سب کو چھوڑ کے ایک خالص اللہ کی طرف مڑ گئے۔ جب اللہ کی طرف مڑے تو پھر ان کا لشکر اکٹھا ہوا، پھر انہوں نے جنگ کی، پھر اللہ نے وہ سرحدیں بھی انہیں واپس کی، وہ صندوق بھی ملا، وہ سب کچھ اللہ نے انہیں واپس دے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسجد اقصیٰ ہے، جو قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، وہ اللہ پاک نے جو ذمہ داری دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمانوں کو دے دی تھی۔ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم سے جب
کوئی اس کو مشرک چھینیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو سر ہمیں اگر وہ ہم پہ ظلم کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جو قرآن پہلا مطالبہ کرتا ہے، قرآن پہلا مطالبہ یہ کہیں نہیں کرتا کہ تم لوگ اکٹھے کرو جنگ کے لیے۔ پہلا مطالبہ قرآن یہ کرتا ہے کہ تم اپنی اخلاقی برتری حاصل کرو، تم سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، تم اللہ کے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ان کو چھوڑ کے خالصتاً اللہ کی طرف دیکھو۔ پھر جو دوسرا معاملہ ہے جس میں پھر آپ نے وہ جنگ بھی کرنی ہے، پھر آپ نے اپنی آرمی بھی اکٹھی کرنی ہے، پھر سب کچھ کرنا ہے، لیکن جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے اپنا۔ تو سر میرا جو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے وہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ قرآن کو سارا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ اس میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں اللہ پاک بولتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اللہ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق پیدا ہوگا۔ جب وہ تعلق بن جائے گا، جب ہم اخلاقیات میں اس طرح ہوں گے جیسے جو اخلاقیات صحابہ میں تھی، جو اخلاقیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو سر پھر اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ سب کچھ ویسے ہی واپس کریں گے۔ ہماری جو مسلمانوں کی عزت جو چلے گئی ہے وہ سب واپس ہوگا، اور اس کے لیے بس کوشش کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کہ میں پہلے دین کو پڑھوں، اس کو سمجھوں اور قرآن کو سمجھوں، اور وہ اپنے اندر وہ اوصاف لے کے آؤں جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس معاشرے کو بھی، اس ملک کو بھی بہتر کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک ہمیں ساری چیزیں انشاءاللہ واپس کر دیں گے۔ ہماری عزت، ہماری جو شہرت، ہر چیز جس سے ہم فیمس تھے، جو ہماری تاریخ تھی، سب انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی دین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی دین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔